میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، کہنے لگے بھائی صاحب سنا ہے آپ غصے جلدی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے غلط سنا، میں نہیں غصے ہوتا۔ کہتے مجھے یہ سمجھائے، اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہوں تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ میں نے کہا اس میں جھوٹ ہے، کیونکہ وہ ہر مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں لیتا۔ اگر سچی بات ہوتی تو ہم مان لیتے، لیکن وہ جھوٹ بولتے۔ کہتے جی جب بھی میں نے مناظرے سنے جی وہ قرآن حدیث پیش کر رہے تھے، یہ فقہ پیش کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، مجھے ایک کیسٹ لا دو مناظرے کی کہ جس میں مناظرے میں غیر مقلد نے قرآن حدیث پیش کیا ہو اور حنفی نے فقہ پیش کی۔ دیکھو جب ایک غیر مقلد حدیث سنائے گا، ادھر سے مقلد بھی سنائے گا حدیث۔ اب مقلد ایک سچ بولے گا، غیر مقلد جھوٹ بولے گا۔ مقلد سچ کیا بولے گا کہ بھئی میں نے یہ جو حدیث پاک سنائی ہے اس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے نہ صحیح فرمایا ہے نہ ضعیف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول فرمانے خدا فرمانے رسول، تو بھائی اس کو پہلا حق میں دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ وہ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ میں آگے چلوں گا نہیں، جو کچھ اللہ کا فرمان ہوگا سارا آنکھوں پر، جو کچھ اللہ کے نبی کی بات ہوگی سارا آنکھوں پر۔ سیدھی بات ہے کہ کوئی غیر مقلد مناظرے میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول سے کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ اب نام قرآن حدیث کا تھا، لیکن باتیں امتیوں کی پیش کر رہا ہے، یا اپنی رائے یا کسی اور امتی کی رائے۔ اب ہم نے سچ کہا کہ بھئی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اللہ اور اللہ کے رسول قاسم سے ہمیں کوئی صراحت نہیں ملی، لیکن ہم چار دلیلیں مانتے ہیں: قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ یہ تو میں نے صاف اقرار کر لیا، لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا اللہ رسول سے ثابت نہیں۔ اب ہم اس حدیث کو صحیح ضعیف کیسے کہیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ چاروں اماموں نے اس پر عمل کر لیا ہے، تو پھر ہم اجماع کی دلیل سے اس حدیث کو صحیح کہیں گے کہ بھئی اس حدیث کے صحیح ہونے پر اللہ رسول کا فرمان نہیں ملا، نہ ضعیف ہونے پر، لیکن چاروں اماموں کا اتفاق اور اجماع ہو گیا ہے، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر ائمہ کرام میں اختلاف ہو تو پھر ہم اپنے امام کی بات پر عمل کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں اذا صح حدیث فہو مذہبی، کہ میں نے صحیح حدیث کو اپنا مذہب قرار دیا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث پر فقہ حنفی میں عمل کرنا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے امام نے عمل کیا ہے ہم اس حدیث کو صحیح مانیں، اور پھر آخر میں بھی یہی اعلان کریں گے کہ ضد نہیں ہے، جس حدیث پر میرے امام نے عمل کیا ہے اگر اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے۔ اگر اب بھی آپ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے، تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول پاک کی بات مان لیں گے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ نام لیتے ہیں قرآن حدیث اور کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح نہیں۔ کہ کس نے کہا؟ ابن حجر نے کہا جی، نووی نے کہا جی، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے کہا جی۔
اب اندازہ لگائیں کہ بلایا تو یہ تھا کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر رسول کو مان لو، اور مناظرے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام شافعی کے مقلد کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کی بات مان لو۔ تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دلائل چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ غیر مقلد جو ہم کہتے ہیں کہ تو نہ تو ہمارا خدا ہے کہ ہم تیری بات خدا بن کر سمجھ کر مانیں، نہ تو ہمارا رسول ہے کہ ہم تیری بات سے مانے کہ تجھے ہم رسول اللہ سمجھتے ہیں، نہ تیرا نام اجماع امتی ہے، اور نہ میں تجھے مجتہد سمجھتا ہوں، اس لیے میرے دلیل کے کسی کھانے میں تو فٹ آتا ہی نہیں، تیری بات جو ہے یہ میرے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں بنتی۔ اس لیے اب جتنی باتیں ہوں گی، حدیث میں ایک سند ہوتی ہے، ایک اس کا متن ہوتا ہے، سند کے لیے بھی محدثین کے محتاج ہیں، اس کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی حدیث یہ متواتر ہے، وہ حدیث مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ سارے درجے ہیں نا۔ ان درجوں میں سے ایک درجہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں۔ اب مناظرے میں ہم اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ملے گی وہ ہم ائمہ سے لے لیں گے، اور ہم نے مناظرہ اپنے اصول پر نبھایا تھا۔ وہ یہ اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر کسی کی بات ہم مانیں گے نہیں، لیکن آج نہ اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، نہ اللہ کے رسول کی پیش کر رہے ہیں۔ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش نہیں کر رہے، تو جو اپنے دعوے پر سچا ہے وہ آخر تک سچ پر قائم رہا نا، اور جو اپنا دعویٰ خود ہی چھوڑ جائے۔ جس طرح سند کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح آگے جو مسئلہ ہے، کسی وقت ترجمہ کھول کر دیکھ لیں، مشکات، بخاری، وضو کی حدیث کھول کر رکھ لیں ایک طرف ترجمے والی، ایک طرف تعلیم الاسلام فقہ کی کتاب رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وضو کا طریقہ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہی یہاں لکھا ہوا ہے، وہی ترتیب ہے، وہی کچھ ہے کہ حضرت نے کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا، یہ سب کچھ۔ لیکن اس کے بعد غور کرنا، فقہ میں ایک بات زائد ملے گی جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہوگی۔ وہ کیا؟ وہاں صرف اتنا لکھا ہو کہ حضرت نے کلی فرمائی، حضرت نے چہرہ انور دھویا، یہاں یہ بھی لکھا ہوگا کہ چہرہ انور دھونا، چہرہ دھونا فرض ہے، یہ فرض کا حکم حدیث میں نہیں ہوگا، فقہ میں ہوگا۔ وہاں اتنا لکھا ہوگا کہ حضرت نے کلی فرمائی، بس۔ فقہ میں یہ لکھا ہوا کلی کرنا سنت ہے۔ تو جس طرح سند میں درجے تھے، اسی طرح ان حکموں میں بھی درجے ہیں۔ حضرت پاک نے جو کام کیے، کوئی فرض درجے کا ہے، کوئی واجب درجے کا ہے، کوئی سنت درجے کا ہے، کوئی مستحب درجے کا ہے، کوئی نفل درجے کا ہے، اور اس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ ہی غور کریں، ایک آدمی نے جمعہ نہیں پڑھا اور ایک نے تحیۃ الوضو نہیں پڑھا، تو دونوں ایک درجے کے مجرم ہیں جی؟ دیکھیں ایک درجے کے مجرم، فرق ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ہے اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور ایک آدمی نے نفل خیرات نہیں کی، تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا۔ ایک آدمی نے بدکاری کی کھلی، ایک نے صرف بات چیت کی، تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا۔ نہ گناہ سارے ایک درجے کے ہیں، نہ نیکیاں ساری، اس کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن گناہوں میں صغیرہ کبیرہ کی تقسیم بھی آپ کو فقہ میں ملے گی کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، اور جو مسائل ہیں نیکیاں، ان کا درجہ کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ تفصیل آپ کو صرف اور صرف فقہ میں ملے گی۔